یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو آف شور کمپنی ہے، محمد نواز شریف کی تو آف شور کمپنی نہیں تھی، وہ تو کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں تھے، شیئر ہولڈر نہیں تھے، بینیفیشل اونر نہیں تھے. انہوں نے تو اپنی کسی آف شور کمپنی کو بیچ کر فلیٹس نہیں خریدے محمد نواز شریف صاحب نے. لیکن یہاں ایک شخص ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں نے آف شور کمپنی بنائی فلیٹ خریدنے کے لیے، میں نے ان کو بیچا اور اس سے میں نے یہاں پراپرٹی خریدی. اور کیونکہ کہا جاتا ہے فیصلے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹر نہیں تھے، شیئر ہولڈر نہیں تھے، کوئی بات نہیں اگر آپ بینیفیشل اونر تھے. تو یہ جو پیمانہ ہے، اگر یہ دو پیمانے ہوں گے قانون کے، تو جو وضاحت آئی وہ پاکستان کی عوام کی آواز اٹھنے سے آئی. جو آوازیں آئیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں تھیں، وہ آوازیں سول سوسائٹی کی تھیں، وہ آوازیں تجزیہ کار کی تھیں، وہ آوازیں لیگل ایکسپرٹس کی تھیں، وہ آواز پاکستان کی عوام سے آئی. کیونکہ پاکستان کی عوام وزیر اعظم کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، تو پاکستان کی عوام ہی اس وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے نکالنا چاہیے. اور جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو اس سے پاکستان میں تاریخ میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور اسی طرح کا فیصلہ جو 28 جولائی کو آیا، اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب بحیثیت قوم دیکھ رہے ہیں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو الگ نہیں کیا جا سکتا یا حکومت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب یہ دوہرا معیار رہے گا، اور عمران خان صاحب کے فیصلے نے نفی کی ہے جو 28 جولائی کو فیصلہ آیا تھا، کیونکہ اگر دو ترازو ہوں گے تو پبلک کا اسی طرح ری ایکشن آئے گا. اور اگر آئینی اداروں سے منتخب وزیر اعظم کو اور منتخب حکومت کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا جائے گا، تو اسی قسم کا ری ایکشن اس پبلک سے، اس عوام سے آئے گا جنہوں نے اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے. میں ایک سوال ہے آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے وہ منتخب نمائندے کرتے ہیں. نواز شریف کو کسی 20 کروڑ آبادی نے ووٹ ایم ایل اے کو دیا تھا، ناٹ ایز پرائم منسٹر. سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ عوام جو ہے وہ سوال میں کو دکھائی دیتی ہے. اگر ریسنٹلی جو آپ نے بیان ڈالا جس میں آپ نے ہندو اور یہ یہودیزم کی بات کی، تو کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ ووٹ لینے جائیں گے اب؟ اور آپ نے کہ اب آپ کے خلاف تنقید زیادہ ہو؟ سب سے پہلے تو جی میں ایک واضح طور پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کے نام پر ووٹ ملتا ہے پورے پاکستان میں. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک اور شبہ نہ رہے. اور جو گورنمنٹ ہم بناتے ہیں، جو ووٹ لیے جاتے ہیں، وہ لیڈر کے نام پر لیے جاتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ووٹ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملتا ہے. دوسری بات آپ نے جو کی، میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ آپ نے اس کو مینشن کیا، لیکن بہت اچھا کیا. مجھے ایک دفعہ پھر وضاحت کا موقع مل جائے گا. میں نے اس جو میرا بیان تھا سپریم کورٹ کے باہر، میں نے اس پہ خود معذرت کی، میں نے اسٹیٹمنٹ دی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میرا لفظ کا، الفاظ کا چناؤ غلط تھا. میرا اس وقت میرا جو مقصد تھا وہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ جو اللیگل ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ ہو رہی تھی غیر ملکی فنڈز کے ذریعے، میرا وہ مقصد تھا. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے موقع ملا اس کی وضاحت دینے کا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ووٹ عوام کی ووٹ کا تقدس جو ہے کب بحال ہوگا؟ اسی طرح کب تک یہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہے گی؟ کب یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا؟ کبھی کیونکہ بابا جی بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان، نواز شریف اور جنگی ترین میں پھنس رہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو بیڑا محمد نواز شریف صاحب نے عوام کے ووٹ کے تقدس کا اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آنے والے وقت میں